یار توبہ تو کر لوں گا، مگر توبہ کر لی نا تو پھر مزہ نہیں رہے گا لائف میں یار۔ یہ جو انجوائمنٹ ہے، پارٹی شارٹی ہے، فلمیں ڈرامے گانے باجے اور حرام چیزوں میں جو مزہ ہے یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ کرتا رہوں گا تو بور ہو جائے گی لائف۔ اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دو دوست ہیں اور ایک دوست ہے جو ویجیٹیرین ہے۔ اس کے دوست کہ یار کبھی تو چکن کھا لے یار، اتنی بڑی نعمت ہے، کبھی تو مٹن۔ کہتا نہیں بھائی، اس دال میں جو مزہ ہے نا، پالک میں جو مزہ ہے، سلاد میں جو مزہ ہے، اس کے علاوہ لائف میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دن دوستوں نے پلان کیا، اس کو پکڑا اور زبردستی اس کو چکن کھلا دی۔ چکن کھائی کر تھوڑی اور کھلاؤ یار۔ اب اس کو پتا چلا کہ بہترین کھانے تو یہ تھے، میں ساری زندگی ویجیٹیرین بنا رہا۔ اب ذرا تسلی سے سمجھنا، جس کو اصل میں فلموں ڈراموں گانوں باجوں شراب کی محفلیں اس کا لطف ہے نا، اس کو لگتا ہے مزہ اسی میں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جس نے گناہوں والی لائف گزاری ہے وہ سمجھتا ہے مزہ ہی اسی میں ہے۔ ارے اس میں مزہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، مینوفیکچررز نوز ویری ویل، بنانے والا بتاتا ہے کہ اس چیز کا فنکشن کیا ہے۔ آپ جب کوئی گاڑی خریدتے ہیں ساتھ ایک کتاب آتی ہے، مجھے اور آپ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا، وہ خالق ہے۔ سکون کدھر ہے وہ بتائے گا، اس نے اپنے کلام میں بتا دیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ چین یہی ہے، بھاگتے رہو جدھر بھی جاؤ لیکن چین سے دور رہو گے۔ اب ملتا کیوں نہیں ہے؟ لاسٹ پوائنٹ۔ مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی کی، میں تو آتا ہوں مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، نیند آنے لگتی ہے، بیان سنتا ہوں تو نیند آتی ہے، 3 گھنٹے کی فلم میں آنکھ بند نہیں ہوتی۔ اس میں پرابلم مسجد کا نہیں ہے، اس میں پرابلم ہمارا ہے۔ خدا کی قسم جو اس وقت سکینہ دل پر نازل ہو رہا ہے، کہ کتنا لطف آ رہا ہے، کتنی رحمت محسوس ہو رہی ہے۔ میں کہاں بیٹھا ہوں؟ میرے رب کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس سے اچھی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر ابھی موت آتی ہے تو اس سے اچھی موت کیا ہے؟ یہ کیفیت بنتی ہے لوگوں کی جن کو سکون آتا ہے۔ تو جس کو نہیں آتا وہ اپنا پرابلم چیک کرے کہ there is something wrong in my heart۔ بالکل یہی مسئلہ ہے۔ اب اس کو دنیاوی مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ جب آپ کو بخار ہوتا ہے، کھانا اچھا لگتا ہے؟ نہیں، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، پینا بھی اچھا، بچے بھی اچھے نہیں لگتے۔ بندہ بولتا ہے یار مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا بھائی، لیکن کھانا نہیں چھوڑتے آپ، کیونکہ you know very well یہ 5-6 دن کا مسئلہ ہے۔ کھانا تو پڑے گا نا، تھوڑے دنوں بعد بخار ختم ہوگا تو ٹیسٹ آنا بھی شروع ہو جائے گا۔ بالکل یہی کانسیپٹ یہاں سمجھ لو۔ سجدے میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں دل نہیں لگ رہا، تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، کرتے رہنا کرتے رہنا۔ جس دن گناہوں کی بیماری دور ہوئی تمہیں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی، تمہیں تلاوت کا سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھاؤ گے تو آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے، نبی پاک کا نام لو گے تو تمہارا دل بے قرار ہو جائے گا، ذکر مدینہ ہوگا تو تمہاری آنکھیں بہنا شروع ہوگی۔ پرابلم یہ ہے ابھی بیمار ہے، ابھی دل پر گناہوں کا ورق چڑھا ہوا ہے۔ چھوڑ کے مت جانا مسجد، اللہ سے دور مت جانا۔ ہم کمزور ہیں، ہم نے پہلے بھی توبہ کی، شیطان کھینچ لیتا ہے، ڈال دیتا ہے گناہ میں۔ اللہ تو مدد کرنا، ہماری کمزور ہے، شیطان کے واروں سے تو ہی بچائیو مالک۔ یہ ہم اللہ سے مانگیں گے، مگر پہلے دل کی گہرائیوں سے توبہ تو کرے نا، اللہ کے قریب ہونے کا وعدہ تو کرے نا۔